اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن یہ آج جمعۃ المبارک تھا اور ہماری حسب روایت و معمول قرآن سیرت کلاس ہے، اور سیرت کا ہمارا جو گزشتہ لیکچر تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حالات اور واقعات پہ مشتمل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال ہوئی ہے تو پھر آپ کے بڑے ہی پیار کرنے والے، شفقت کرنے والے اور آپ کا بہت خیال رکھنے والے پیارے دادا جان سردار عبد المطلب وفات پا گئے۔ ٹھیک ہے، سردار عبد المطلب کی حالات اور واقعات آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ کو کیسے منظم کیا اور پھر اس کے لیے کیا خدمات سر انجام دیں، اور پھر اسی طرح سیف ذی یزن کا واقعہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس نے کئی پیشین گوئیوں کا تذکرہ بھی کیا، وہ ساری ڈیٹیل اور تفصیل ہمارے گزشتہ لیکچر کے اندر آ گئی ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سردار عبد المطلب کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے کیسے پروان چڑھے، کن کی کفالت میں گئے اور کیسے زندگی کے اگلے مراحل آپ نے طے کیے۔ سردار عبد المطلب کی وفات کے ضمن میں نے اشارتاً یہ بات کی تھی کہ سردار عبد المطلب کو جہاں دیگر اہم معاملات کے حوالے سے کئی چیزوں کی فکر تھی، وہاں ایک بڑی فکر انہیں یہ بھی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے گزارا کریں گے اور کون ان کی کفالت اور تربیت کرے گا۔ تو اس حوالے سے اشارتاً یہ بات بھی کی تھی کہ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے زبیر کو خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نصیحت اور وصیت کی تھی۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہیں وہ سردار عبد المطلب کی بیوی جو ہے فاطمہ بنت عمر سے ہے، اس لحاظ سے ابو طالب اور سردار زبیر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ سردار عبد المطلب کی جو اولاد تھی ان کے بارے میں آپ کو تعارف میں بتایا تھا کہ ان کے یعنی کہ جو معروف ہیں وہ 10 بیٹے ہیں، بعض نے 11 یا 12 تک بات بھی کی ہے۔ تو سب سے بڑے بیٹے ان کے حارث تھے، اور کہا جاتا ہے کہ دوسرے نمبر پہ جو ان کے بڑے بیٹے تھے وہ زبیر ہی تھے۔ ٹھیک ہے، تو سردار زبیر جو تھے یہ بڑے سمجھدار تھے اور اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی نوازا تھا، معاملہ فہم بھی تھے اور پنچایتی معاملات بھی عام طور پہ یہ ہینڈل کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ بہت ساری اللہ تعالیٰ نے خوبیاں ان کو عطا کر رکھی تھیں، اس لیے سردار عبد المطلب نے ان کو یعنی اہم معاملات کے والے سے نصیحتیں کی تھیں ان کو۔ ٹھیک ہے، مکہ کے باہر سے قبیلہ مکہ میں آ کے آباد ہوا تھا، بنو خزاعہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ لوگ بھی بڑے اثر رسوخ والے تھے، تو سردار عبد المطلب نے ان کے حوالے سے جو معاہدہ تھا اس حوالے سے بھی سردار عبد المطلب سردار زبیر کو وصیت کی تھی کہ آپ نے اس کی پاسداری کرنی ہے۔ اس لیے اسی طرح حاجیوں کے ساتھ جو معاملات تھے، سقایا کا، رفادہ کا، ٹھیک ہے، ان کی دیکھ بھال کا، ان کو پانی پلانے کے حوالے سے، کھانا دینے کے حوالے سے، رہائشوں کے حوالے سے، یہ سارے معاملات پھر انہوں نے اچھی طرح سردار زبیر کو ہی یعنی سونپے تھے اور ان کے بارے میں تاکید کی تھی۔ ٹھیک ہے نا، اب یہ ہے کہ سردار عبد المطلب کی وفات کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت بھی سردار زبیر نے کی ہے یا سردار ابو طالب نے کی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس کے بارے میں اصل دو طرح کی روایات ہے۔ بعض سیرت نگاروں کا رجحان یہ ہے کہ شروع کے اندر سردار زبیر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت اور سرپرستی کی ہے، لیکن جلدی وہ فوت ہو گئے تو پھر یہ کفالت جو ہے سردار ابو طالب کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات اتنی مضبوط نہیں لگتی ہے کیونکہ سردار زبیر اتنی جلدی فوت نہیں ہوئے، بلکہ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے کہ بعض مکہ والوں کے آپس کے قبائل میں کچھ جنگیں ہوئی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی جب فجار نام کی ایک جنگ ہوئی تھی۔ اس نام کی پہلے بھی 2 جنگیں ہو گئی تھی، یہ آخری جنگ ہوئی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں اس جنگ کے اندر موجود تھا اور اپنے چچاؤں کو میں تیر پکڑاتا تھا۔ ٹھیک ہے نا، اور سردار زبیر بھی اس جنگ کے اندر موجود تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سردار زبیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 20 سال تھی تب تک حیات تھے، اس کے بعد پھر کچھ دیر بعد وہ فوت ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ اصل کفالت کی ذمہ داری سردار زبیر کو سونپی گئی اور پھر بعد میں ان کی وفات کے بعد سردار ابو طالب کے پاس آئی، یہ درست نہیں معلوم ہوتا۔ ٹھیک ہے، دونوں طرح کی روایات کا جائزہ لینے کے بعد جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اصل چونکہ باقی جو اہم معاملات تھے وہ سردار زبیر کے سپرد تھے،
اس لیے سردار عبد المطلب نے جو ہے سردار زبیر کو یہ وصیت کی ہے کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا ہے، لیکن بنیادی کفالت کی ذمہ داری ابو طالب کو دی ہے، ٹھیک ہے، ان کے سپرد کر دیا تھا۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن کثیر نے بھی یہی بات کی کہ آپ کے دونوں چچاؤں نے آپ کی کفالت کی، زبیر نے بھی اور ابو طالب نے بھی، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی دیگر جو سیرت نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ سردار عبد المطلب نے کفالت کے لیے آپ کو سردار ابو طالب کے سپرد کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے سمجھ یہی آتی ہے کہ باضابطہ آپ کی کفالت سردار ابو طالب کو سونپی گئی، اور ساتھ سردار زبیر کو یہ تاکید کی گئی کہ آپ نے بھی ان پہ دست شفقت رکھنا ہے اور اپنے بھتیجے کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ باپ کی وصیت ہی تھی کہ پھر سردار زبیر بھی آقا علیہ السلام کا بہت خیال رکھتے۔ بعض سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ خود آقا علیہ السلام نے فرمایا کان یرحمونی، میرے تایا زبیر میرے سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، رحم کیا کرتے میرے ساتھ، محبت سے پیش آیا کرتے، ٹھیک ہے۔ تو بڑے تایا کی یعنی حمایت اور محبت اور پیار بھی رہا، لیکن سردار جو ابو طالب ہیں انہوں نے خاص طور پہ پھر آپ کو اپنی کفالت کے اندر لے لیا، اور پورا انہوں نے آپ کے لیے محبت اور شفقت کے یعنی کہ نا جو تقاضے ہیں وہ ایسے ہی پورے کیے جیسے ایک باپ بیٹے کے پورے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ سردار ابو طالب جو ہیں وہ ایک کمزور اور غریب آدمی تھے، ہے تو شروع تھے وہ تجارت پیشہ تھے، لیکن چونکہ کثیر العیال تھے، یعنی کہ نا بچے ان کے زیادہ تھے غالباً، یعنی کہ نا کوئی ان کے بیٹوں کے بارے میں اور بالخصوص بیٹیوں کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، تو کہ ٹوٹل یعنی کہ نا کتنے ان کے بچے تھے۔ معروف ان کے جو بچے ہیں وہ 6 یا 7 ہیں، لیکن بعض اہل علم نے ان کے بچوں کی تعداد 11 تک بھی لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ خاندان ان کا بڑا تھا اور یعنی کہ نا بھی زیادہ یعنی کہ نا مالی طور پہ مضبوط نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بھی جو سردار زبیر ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص طور پہ خیال رکھتے تھے کہ کہیں یعنی کہ چھوٹے بھائی ابو طالب پہ یعنی آپ کی کفالت جو ہے وہ مشکل کا باعث نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس چیز کو محسوس کیا تھا، اور پھر آپ نے جلد ہی اس معاملے میں اپنے پیارے چچا ابو طالب کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آقا علیہ السلام کو آفر کی تھی نا کہ آپ میرا مال لے کے شام کے علاقے میں جائیں، تو پھر آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا تھا، تو سردار ابو طالب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بیٹے آپ کو میرے حالات کا تو پتہ ہے، میرے پاس کو مال نہیں ہے، اگر خدیجہ آپ کو آفر کر رہی ہیں تو آپ ان کا مال لے کے شام چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ بھی بتاتا ہے کہ سردار ابو طالب کی یعنی کہ غریب اور کمزور آدمی تھے، ویسے بھی یعنی کہ نا ان کی ٹانگ کے اندر معذوری بھی تھی سردار ابو طالب کی، اور تجارت پیشہ آدمی تھے اور زیادہ تر خوشبو کا کام کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ شام وغیرہ کے علاقے میں خوشبو وغیرہ لا کر کے وہ مکہ کے اندر سیل کیا کرتے تھے یہ وہ، اور بڑے امانت دار تھے اور بات کے پکے تھے، اچھے انداز سے یعنی کہ نا امانت داری کے ساتھ اخلاق کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے مکہ کے اندر ان کا ایک نام تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر یعنی کہ نا باقاعدہ طور پہ آپ سردار ابو طالب کی کفالت میں آئے، آپ ان کے گھر میں رہے، تو ابو طالب نے آپ کے ساتھ بہت پیار کیا، بڑی محبت کی، حتیٰ کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ سردار ابو طالب آپ کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب کھانے کا وقت ہوتا تو اسپیشل طور پہ وہ آپ کو بلایا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام کہیں باہر تشریف فرما تھے، تو کھانا سردار ابو طالب کو پیش کیا گیا، تو کہنے لگے نہیں، میرے بیٹے کو بلاؤ، محمد کو بلاؤ، ٹھیک ہے، وہ آئیں گے تو پھر میں کھانا کھاؤں۔ تو آپ کو اسپیشل بلایا گیا، تو انہوں نے آپ نے اپنے ساتھ نبی وسلم کو بٹھایا اور پھر کھانا کھایا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح بعض اوقات ایسا کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو شرارتیں بھی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ناشتے کے موقع پہ سردار ابو طالب کے بیٹوں نے، نام تو ان کے کتابوں کے اندر موجود نہیں کون کون سے بیٹے تھے اس وقت، تو ناشتے میں نا وہ کھانے کے والے سے ان کی چھینا جھپٹی ہو گئی، جس طرح ہوتا نا کہ روٹی میری سی جی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ یعنی کہ نا جو ہے وہ چنگیر میں نے لینی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ برتن میرا، اس طرح کر کے نا وہ کھانے میں ان کی آپس کے اندر تھوڑی سی نا بھائیوں کی چھینا جھپٹی ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے معاملات میں حصہ نہیں لیا کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں نا کہ آقا علیہ السلام کی اللہ کی طرف سے حفاظت تھی، ہر ایسا کوئی بھی معاملہ جو آپ کے لیے یعنی کہ نا مناسب نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا تھا۔ تو جب آپ نے وہ ابو طالب کے بیٹوں کی آپس میں چھینا جھپٹی دیکھی تو آپ آرام سے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ یعنی کہ آپس کے اندر کھانا بانٹ لیں، کوئی بات نہیں۔ سردار ابو طالب نے دیکھا تو انہوں نے بیٹوں کو کھانا تقسیم کیا، اور پھر اسپیشل آپ کا کھانا الگ لے کے آپ کے پاس آیا، تو بیٹا آپ کھاؤ،
ٹھیک، یعنی اس قدر خیال تھا سردار ابو طالب کو اپنے بھتیجے کا، اور بالکل ایک پورے باپ کی طرح انہوں نے آپ کو پیار اور شفقت دی. ٹھیک ہے. پھر جیسے ہی آپ کچھ بڑے ہوئے تو آپ کو بھی اس بات کا خیال تھا کہ چچا جان چونکہ غریب آدمی ہیں اور ان کا عیال اولاد زیادہ ہے، تو مجھے ان کے ساتھ معاون بننا چاہیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تجربہ تو تھا بکریاں چرانے کا. ٹھیک ہے، یہ ہم شروع میں آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں نا کہ آپ جب دیار بنی سعد میں رہے ہیں تو حلیمہ سعدیہ کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ آپ یعنی کہ نا باہر چلے جاتے اور پھر بکریوں کا خیال کرتے، وہ چرتی رہتی ہے. تو اس طرح یعنی بکریوں کی دیکھ بھال اور ان کے چرانے کا ایک تجربہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا. ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر مناسب سمجھا کہ چچا جان کا ہاتھ بٹایا جائے، تو آپ نے بکریاں چرانا شروع کر دی. ٹھیک ہے نا. اور آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اللہ نے جو نبی بھیجا ہے نا اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے بھی چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں. آپ نے فرمایا میں نے چند قیرات کے عوض مکہ والوں کے بعد لوگوں کی بکریاں چرائی. ٹھیک ہے نا. قیرات یعنی کہ نا وہاں کا ایک سکہ تھا، یعنی کہ نا جو غالباً سونے کا ہوتا تھا، چند ماشے کا ہوتا تھا، اس کو قیرات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے میں نے چند قیرات کے مہینے کے بعد چند قیرات ملتے تھے، تو اس کے عوض میں پھر نا مکہ کے بعد لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا. ٹھیک ہے. تو پھر جو آپ کو انکم ہوتی، آپ کو یعنی کہ نا وہ سیلری ملتی، تو آپ وہ ساری کی ساری چچا کو دے دیا کرتے. ٹھیک، کیونکہ ظاہر ہے کہ کھانا پینا آپ کا اکٹھا تھا اور چچا ہی آپ کی سرپرستی کر رہے تھے، اور مقصود بھی آپ کا یہ تھا کہ چچا کی ہیلپ کی جائے، ان کا دست و بازو بنا جائے. اس لیے پھر آپ یعنی جو آپ کو قیرات ملتے آپ چچا کے ہاتھ پہ لا کے رکھ دیتے. ٹھیک ہے. اور چچا بھی ایسے نہیں تھا کہ یعنی کہ نا بھی کوئی آپ کی کمائی سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے والے تھے، نہیں، وہ اتنا ہی زیادہ آپ کا خیال رکھا کرتے. سردار ابو طالب کی جو بیوی ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ، ان کا نام تھا فاطمہ بنت اسد. کیا نام تھا؟ فاطمہ بنت اسد. یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے اور سردار ابو طالب کی بیوی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ سے بہت پیار کرتی تھی. سیدہ فاطمہ جو تھی نا، یہ آپ سے بہت پیار کرتی تھی. یہ آگے جا کر کے کہہ لیجئے کہ سردار جو یعنی کہ نا ابھی ہاشم ہے نا، ہاشم کے بیٹے جو تھے نا وہ عبد المطلب بھی ہیں، اور ایک بیٹے ان کے اسد تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اسد کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے نا. یعنی گویا کہ جو سیدہ فاطمہ ہے یہ سردار عبد المطلب کی کیا لگتی تھی؟ بھتیجی. یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا کیا نام ہے؟ عبداللہ. عبداللہ کے والد عبد المطلب. عبد المطلب کے والد ہاشم. ٹھیک ہے نا. ہاشم کے بیٹے کتنے ہیں؟ دو، عبد المطلب اور اسد. ٹھیک ہے نا. اسد کی بیٹی ہے فاطمہ. اسد کی بیٹی ہے فاطمہ. ٹھیک ہے نا. تو فاطمہ بنت اسد بن ہاشم. ٹھیک ہے نا. فاطمہ بنت اسد اور اسد بن ہاشم. ٹھیک ہے. یہ ان کا نسب ہے. آگے وہی اللہ کے رسول والا نسب. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کی چچی تھی فاطمہ بنت اسد، ٹھیک ہے، بن ہاشم. ٹھیک ہے نا. تو یہ سردار عبد المطلب کی کیا لگی؟ بھتیجی. سردار عبد المطلب کی بھتیجی. ٹھیک ہے نا. سردار ابو طالب کی بیوی، اور سیدنا علی، سیدنا عقیل، سیدنا جعفر، یہ تینوں مسلمان بھائی ہیں. اور بڑے جو تھے بڑے جو تھے طالب، جن کے نام پہ ابو طالب کی کنیت تھی ابو طالب، یہ کافری تھے، جنگ بدر میں مارے گئے تھے. ٹھیک ہے نا. باقی تینوں بیٹوں میں عقیل کے بارے میں کچھ اختلاف ہے کہ یہ مسلمان ہوئے کہ نہیں. ٹھیک ہے نا. کچھ اہل علم کہتے ہیں مسلمان ہو گئے تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو باقی دو حضرت جعفر اور سید علی تو یہ بہت بڑے صحابی تھے. ٹھیک ہے نا. تو خیر، تو فاطمہ بنت اسد جو ہیں یہ اپنے شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد مسلمان ہو گئی تھی. سردار ابو طالب کب فوت ہوئے؟ 10 نبوت کو. ٹھیک ہے. سن 10 نبوی میں سردار ابو طالب فوت ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا ہے نا، تو آپ کی نبوت کا 10واں سال تھا. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ فوت ہوئیں، اور بلکہ پہلے سردار ابو طالب فوت ہوئے. ٹھیک ہے نا. سردار ابو طالب فوت ہوئے تو ان کے چند دن بعد ہی سیدہ خدیجہ بھی فوت ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ 2 صدمے آپ کو پے در پے ملے تھے، یکے بعد دیگرے ملے تھے، تو آپ بہت زیادہ غمزدہ ہوئے. ٹھیک ہے. خیر یہ باتیں آپ کو ضمناً بتا دی گئی. ٹھیک ہے نا. تاکہ یہ آپ کو رشتے ذہن میں رہے نا، تو پھر یعنی کہ نا وہ صحیح رشتے کی سمجھ بھی آتی ہے، اور جو رشتوں میں اندر ایک کلوزنگ ہوتی ہے نا، تعلق ہوتا ہے نا، اس کی سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کو دونوں طرح کے رشتے سمجھ آ گئے نا.
یعنی اس لحاظ سے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سردار ابو طالب کی اور سیدہ فاطمہ کی کزن میرج تھی. یہ بھی سمجھ آئی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. ہاں دونوں آپس میں یعنی کہ چچا زاد ہے نا. ٹھیک ہے نا کہ ابو طالب بیٹے ہیں عبد المطلب کے. ٹھیک ہے نا. عبد المطلب کے بھائی اسد ان کی بیٹی فاطمہ. ٹھیک ہے نا. تو آپس میں کیا چچا زاد نہ ہوئے. ٹھیک ہے. تو یہ کزن میرج تھی. ٹھیک ہے نا. سیدہ فاطمہ اور یعنی فاطمہ بنت اسد اور دوسری طرف سردار ابو طالب آپس میں کیا ہے چچا زاد. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپس میں چچا زاد تھے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے بھی ظاہر رشتہ بڑا کلوز ہو جاتا ہے نا. تو گویا اپنا ہی خون تھا نا. تو اس وجہ سے بھی یہ فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. کہ جب رشتہ داری کلوز ہوتی ہے نا قریب کی ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک محبت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے باہر کی چچی ہونا ظاہر اس کا بیہیویئر اور ہوگا عام طور پہ. ٹھیک ہے. بات چچیاں بہت اچھی بھی ہوتی ہیں لیکن یہاں صرف چچی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. بلکہ رشتے میں بہت یعنی قریب کا تعلق بھی رکھتی تھی. ٹھیک ہے. یعنی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ کزن تھی. سیدہ فاطمہ بنت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گویا کیا ہوئی سگی چچا کی بیٹی ہوئی نا. ٹھیک ہے. تو آپ کی کزن ہوگی. گویا اس طرح آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی وہ آپ کی چچی بھی ہوئی اور پھوپھی بھی ہوئی. چچے کی بیٹی بہن ہی لگتی ہے نا ایک طرح کی. ٹھیک ہے نا. تو آپ یعنی مجازی طور پہ ان کو آپ کی پھوپھی بھی کہہ سکتے ہیں اس انداز سے. ٹھیک ہے نا. یعنی چچا کی بیوی کے لحاظ سے وہ آپ کی سگی چچی ہیں اور اگر یعنی کہ نا کزن کا رشتہ بنائیں تو اس لحاظ سے گویا وہ آپ کی ایک طرح کی پھوپھی بھی تھی. اس وجہ سے سیدہ فاطمہ بنت اسد بھی آپ سے بہت پیار کرتی تھی اور سگے بیٹوں سے بڑھ کے چاہتی تھیں آپ. ٹھیک ہے نا. تو جب سردار ابو طالب فوت ہو گئے تو پھر سیدہ فاطمہ مسلمان ہو گئی تھی. باقاعدہ کلمہ انہوں نے پڑھا اور پھر باقاعدہ مکہ سے مدینہ ہجرت بھی کی. ٹھیک ہے نا. تو یہ باقاعدہ ہجرت کر کے گئی ہیں اور پھر مدینہ منورہ میں 5 سال زندہ رہی. ٹھیک ہے. سن 5 ہجری میں سیدہ فاطمہ بنت اسد جو ہیں وہ فوت ہوئی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کب فوت ہوئی؟ سن 5 ہجری میں مدینہ جانے کے 5 سال بعد. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کا جنازہ پڑھایا. خود ان کا آپ نے جنازہ پڑھایا تھا. اور پھر جنازہ ہی نہیں پڑھایا آپ نے بلکہ جنازہ پڑھانے کے بعد جب ان کو جنازہ پڑھانے سے پہلے جب ان کے یعنی کہ نا غسل وغیرہ کا اہتمام کیا گیا کفن کی باری آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیض جو آپ زیب تن کیا کرتے تھے وہ باقاعدہ ان کے کفن میں شامل کروائی ان کے اعزاز میں. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے اپنی قمیض دی کہ میری چچی کے کفن میں میری قمیض بھی شامل کی جائے. ٹھیک ہے. تو اس طرح یعنی کہ نا سیدہ فاطمہ کے کفن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض بھی شامل کی گئی. وعلیکم السلام. پھر جب آپ سیدہ فاطمہ کو قبر میں اتارنے کی باری آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے خود لیٹ گئے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. لیٹ کے آپ اٹھ کے باہر آئے. پھر بعد میں چچی کو قبر کے اندر اتارا گیا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے یہ 2 کام جو کیے ہیں ان کی کیا ریزن ہے وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اصل میں جو میں نے ان کے کفن کے اندر اپنی قمیض ایڈ کروائی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یعنی کہ نا اس سے اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس وجہ سے جنت کی پوشاکیں عطا فرمائے. یعنی جنت کا عمدہ اور قیمتی لباس اللہ تعالیٰ میری چچی کے لیے عطا فرما دے. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے میں نے دنیا میں ان کو اپنے قمیض میں کفن دیا اور ان کی قبر میں اس لیے لیٹا تھا. ٹھیک ہے. تاکہ اللہ ان کے قبر کے معاملے آسان کر دے ان کے لیے. ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک نیک شگون تھا مجھے اللہ سے امید تھی اس وجہ سے پھر میں یعنی کہ نا ان کی قبر کے اندر لیٹ گیا. تو یہ 2 کام میں نے اس لیے کیے تھے. ٹھیک ہے نا. اور پھر تیسری وجہ آپ نے یہ بیان کی کہ اصل میری چچی جو تھی وہ میرے لیے بڑی یعنی مشفقہ تھی پیار کرنے والی تھیں اور آپ نے فرمایا مجھے اپنے بیٹوں سے بڑھ کے چاہتی تھی بلکہ بعض اوقات وہ اپنے بیٹوں کو کھانا نہیں دیتی تھی بھوکا رکھتی تھی مجھے کھانا کھلاتی تھی. یعنی اپنے بیٹوں سے مجھے ترجیح دیتی تھی میری چچی مجھے. اور پھر یعنی کہ نا میری صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھتی تھیں میرے یعنی کہ نا سر میں تیل ڈالا کرتی تھیں میرے سر کی کنگھی کیا کرتی تھیں اور میرے کپڑے بدلوایا کرتی تھیں. ٹھیک ہے نا. تو بالکل وہی یعنی کہ نا ایک شفقت اور پیار جو ایک سگی ماں دیتی ہے وہ سیدہ فاطمہ نے دیا تھا. فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے. اس وجہ سے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شفقتیں ان کا پیار بھی یاد رکھا کرتے تھے. گویا یعنی اللہ کی طرف سے ایک خاص انتظام تھا کہ اللہ نے اگر آپ سے حقیقی ماں باپ چھینے یعنی اللہ نے وہ اپنے پاس لے لیے تو اللہ نے آپ کو متبادل میں ایسے یعنی رشتہ دار دیے جنہوں نے آپ سے ماں باپ والا سلوک کیا. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے ہیں تو دادا
باپ کی جگہ پہ قائم ہو کے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تقریباً وہی پیار، وہی یعنی شفقت آپ کو دوسری ایک باپ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب دادا بھی دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے اپنے ایسے بیٹے کا انتخاب کیا آپ کی کفالت کے لیے جو باپ کی طرح آپ کو پیار دے سکے. اور پھر سردار ابو طالب نے، اور دوسری طرف آپ کی والدہ فوت ہوئی سیدہ آمنہ، تو ان کی جگہ پہ سیدہ فاطمہ آ گئی، ٹھیک ہے نا. تو سیدہ فاطمہ بنت اسد نے بھی اسی طرح آپ کو پیار دیا جیسے سیدہ آمنہ نے دیا آپ، ٹھیک ہے نا. تو اس سارے سینیریو کے اندر ہمیں سمجھایا یہ گیا کہ جو یتیم ہوتا ہے نا اس کی پرورش ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے. چونکہ جب بچہ والدین کی شفقت اور پیار سے محروم ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے یتیم کی کفالت کی جو بہت زیادہ یعنی یعنی کہ نا کہہ لیجیے کہ ثواب رکھا گیا اس کا اور فضیلت رکھی گئی، اس کی وجہ یہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ مکی صورتوں کو دیکھیں گے نا تو مکی صورتوں کے اندر جو بڑے بڑے احکام بیان کیے گئے ہیں نا ان کے اندر ایک حکم یتیم کے والے سے ہے، اس کی دیکھ بھال، اس کے حقوق کی رعایت، اس کی حفاظت، اس کے ساتھ حسن سلوک، شفقت اور پیار، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ سورہ الفجر کو دیکھیں، اللہ کیا فرماتے ہیں، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور اسی طرح مسکین کو کھانے پہ رغبت نہیں دلاتے ہو، ٹھیک ہے نا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی یعنی کہ نا متبادل کے طور پہ اتنے اچھے رشتے دیے، ٹھیک ہے نا، کہ چچی ماں بن گئی، چچا باپ بن گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کو بطور احسان آپ کو جتایا، الم یجد کا یتیما فآویٰ، پیغمبر ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر ہم نے آپ کو بہترین ٹھکانہ دے دیا، ٹھیک ہے. چچا کی صورت میں آپ کو باپ دے دیا اور چچی کی صورت میں ماں دے دی اور باقاعدہ آپ کو گھر دیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اسی کی طرف اشارہ تھا کہ دیکھیں آپ یتیم تھے، بے سہارا تھے، لیکن ہم نے آپ کو بہترین سہارے دیے، ٹھیک ہے. الم یجد کا یتیما فآویٰ، ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح یعنی کہ نا قرآن کے ایک دو مقامات پر اور بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی یتیم کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تلقین فرمائی، اور یہاں تک فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو کبھی جھڑکنا نہیں ہے آپ، ٹھیک ہے. اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میرا باپ نہیں ہے تو مجھے لوگوں نے ترن والا سمجھ لیا ہوا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اللہ نے اگر آپ پہ احسانات کیے ہیں، آپ کی یتیمی کو اللہ تعالیٰ نے سایہ شفقت کے اندر بدل دی، ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی اب یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ عظیم بشارت لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے ان دو انگلیوں سے اشارہ کیا، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کو ایسے ہوں. آپ نے یہ شہادت والی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ایسے ملا کے، کیونکہ یہ کام آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے. یتیم کے لیے باپ بننا یا ماں بننا اتنا آسان نہیں ہے، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے یعنی کہ نا بھی اپنی اولاد، ان کی محبت، ٹھیک ہے، وہ آڑے آ جاتی ہے، پھر بندہ یعنی کہ نا وہ توازن اور تناسب قائم نہیں رکھ پاتا، ٹھیک ہے. اپنے بچوں کے ہوتے ہوئے یعنی کہ نا ایک توازن کے ساتھ یتیم کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا آسان نہیں ہے، ٹھیک. اس لیے یہ یعنی کہ نا بہت بڑی بشارت اور فضیلت اس والے میں سنائی گئی ہے کہ جو بندہ اس تناسب اور توازن کو برقرار رکھ لے تو اس کے لیے پھر بہت بڑی یہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے نا. اور بلکہ یعنی کہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی نرمی کا نسخہ یہ بتایا تھا. ایک بندے نے آ کے آپ سے شکایت کی تھی، اللہ کے رسول دل بڑا سخت ہے میرا، ٹھیک ہے، تو نسخہ بتائیں کہ دل نرم ہو جائے. تو آپ نے اس کو دو نسخے بتائے تھے. آپ نے فرمایا تھا کہ ان اردت تلین قلبک، ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو پھر ایسے کیا کرو، فمسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، ٹھیک ہے، یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھا کرو، ٹھیک ہے، اور اس کو کھانا کھلایا کرو، یا بعض روایات میں کہ مسکین کو کھانا کھلایا کرو، یعنی جو بھوکا اس کو کھانا کھلاؤ، اور بالخصوص یتیم کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آؤ، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ نا یہ خاص طور پہ یعنی کہ نا ہمیں ہدایت دی گئی اس حوالے سے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات اس حوالے سے ہم یہ بھی کریں گے کہ عام طور پہ نا بچے کی پرورش کے اندر نا تین باتیں بنیادی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. بچے کی اچھی پرورش میں تین باتوں کا بنیادی کردار ہوتا ہے. نمبر ایک، نفسیات کا، ٹھیک ہے نا، کہ بچے کی نفسیات، تو پھر بچے کو نا اعتماد دیں، اس کی نفسیات سمجھیں، ٹھیک ہے نا، اس کو یعنی کہ نا کانفیڈنس کے اندر لے کر کے آئیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ کو پتا ہے جو بچہ ڈرا ڈرا اور سہما سہما رہے گا نا
وہ کبھی بھی مضبوط اور بڑا آدمی نہیں بن پائے گا۔ جب آپ بچے کو اعتماد دیں گے، اس کی صلاحیتیں، اس کی قابلیتیں کھل کے سامنے آئیں گی، وہ بڑا بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جس بچے پہ ہر وقت ڈر اور خوف طاری ہوگا نا، اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی دب جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ نا وہ اور زیادہ نیچے چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یعنی کہ نا نفسیاتی طور پہ بچے کو مضبوط کریں، اس کو حوصلہ دیں، ٹھیک ہے، اس کو یعنی کہ نا اس کے جذبات یعنی کہ نا اس کو پروان چڑھائیں، ٹھیک ہے نا، شعور اور ولولہ بخشیں، اس کو ہمت دلائیں، اس کو حوصلہ بڑھائیں اس کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو نفسیات ہے نا یہ بڑی عمدہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تھا کہ یعنی کہ سردار ابو طالب کو دیکھیں، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر اہم معاملے میں آپ کی حوصلہ افزائی کی، ٹھیک ہے نا۔ بچپن کے اندر کبھی بھی وہ آپ کی نفسیات سے نہیں کھیلے، ٹھیک ہے نا، کہ کبھی کسی موقع پہ آپ کو احساس نہیں ہونے دیا کہ ان کا باپ نہیں ہے یا ان کی ماں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں سے بڑھ کے آپ سے پیار کیا، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے بغیر کھانا نہیں کھایا، آپ غیر حاضرہ اسپیشل آپ کو بلایا گیا۔ اگر ان کے آپ اپنے بچے شرارتیں کر رہے ہیں اور یعنی کہ نا بے تکلف ہو کے کوئی چیز لے رہے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سائڈ پہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو ملحوظ رکھا ہے اور وہ چیز خود جا کے آپ کو پرووائڈ کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی کہ جو نفسیات کا لحاظ، یہ بچے کی تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ان کو ہوتا ہے کہ جو بچے کی بنیادی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ نا لباس ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، دیگر استعمال کی چیزیں ہیں، جو بچے کی چیزیں اس کی ضرورت ہیں وہ مناسب وقت میں، ٹھیک ہے، ان کو پرووائڈ کرنی چاہیے، ان کو دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یعنی کہ نا وہ اس والے سے شکایت کرنے لگ جائے یا آپ کا غلط رویہ دیکھ کر کے خاموش ہو جائے، پھر یقیناً وہ بگاڑ کا شکار ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جب آپ امتیازی سلوک کریں گے، یعنی کہ یتیم اگر آپ کے پاس ہے اور آپ یعنی اپنے بچوں کے کپڑے اچھے ہیں، ان کو یعنی جیب خرچ بھی مناسب مل رہا ہے اور باقی سہولتیں بھی ان کو اچھی ہیں، لیکن یتیم کے ساتھ ایسا نہیں ہے، تو نتیجہ تن یعنی کہ نا وہ بگاڑ کا شکار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری بنیادی چیز ہے کہ جو یعنی کہ نا ضرورت کی سہولیات ہیں وہ بر موقع اور بر وقت دی جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے سخت وعید بھی بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ کفا بالمرء اسما ان یضیع من یقوت، ٹھیک ہے نا۔ آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ جن کی خوراک کا وہ ذمہ دار ہے وہ اس کو ضائع کر دے، ٹھیک ہے، اس کی جو خوراک ہے، جو ضرورت ہے، اس تک نہ پہنچائے، ٹھیک ہے۔ تو آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے، یعنی وہ بندہ اگر اور کوئی کام نہ بھی کرے تو اس کے پاپی اور گناہگار اور بدبخت ہونے کے لیے اتنا جرم ہی کافی ہے۔ تو یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ یعنی کہ نا جس طرح آپ نے بنیادی سہولتیں اور ضرورتیں فراہم کرنی ہیں، اسی طرح اچھا ماحول بھی فراہم کیا جائے، صحت مند ماحول ان کو فراہم کیا جائے، ٹھیک ہے، ان کی جسمانی اور اخلاقی تربیت کے لیے، ٹھیک ہے، جس کے آپ بچے کے ساتھ ایک تعلق بنائیں اور وہ یعنی کہ نا وہ پھلے پھولے آگے بڑھے، اور اس دوران پھر آپ اس کی اخلاقی اور دینی تربیت کریں، اس کے ساتھ کلوز ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، اچھی باتیں اس کو بتائیں اور بری باتوں سے اس کو منع کریں، بالخصوص یعنی کہ نا نماز کے والے سے ہے یہ چیزیں، یعنی کہ نا عام طور پہ بچپن سے بچے کے ذہن کے اندر ڈالنے والی ہیں۔ بہت سارے لوگ یعنی کہ نا وہ بڑے ہو جاتے ہیں، نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، نماز کے مقام یا اس کی نماز کے ترک کی سنگینی کو سمجھتے ہیں، لیکن نماز کی طرف نہیں آ پاتے۔ کیوں نہیں آ پاتے؟ کہ بچپن سے جو چیز ان کو پڑھانی سمجھانی چاہیے تھی، پریکٹس کروانی چاہیے تھی، نہیں کروائی گئی۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کے لیے موٹیویشن دو، اس کو ترغیب دو اس کو، اور 3 دن یعنی کہ یہ موٹیویشن کا پیریڈ ہے، موٹیویٹ کرو اس کو، سوری 3 سال یعنی کہ نا اس کو یہ ترغیب دینے کا دورانیہ ہے۔ جب 10 سال ہو جائے تو اب یعنی کہ نا ختم، بہت بڑا دورانیہ ہے 3 سال۔ اب اگر 3 سال کے بعد بھی وہ نماز میں سستی کرتا تو پھر اب سختی پٹائی کرو اس کو، فضربوہ، مارو اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ان کے نا ماحول ہے یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ والدین خود اپنا نمونہ پیش کریں۔ اب بچے نے خود، باپ صاحب نے خود سگار سے لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یا کیپٹن کی سگرٹ یعنی کہ نا انگلیوں میں پھنسا کر کے لمبے لمبے سوٹے لگا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بچے کو کہہ رہا بیٹا ٹھیک ہے نا آپ نے پڑھا سگریٹ کی ڈبی کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ منہ کے کینسر کا باعث ہے، تو کہنا بھائی تانوں تے ہوڑن دیا، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خود یعنی کہ نا آپ گھر میں یعنی کہ نا لیٹے ہوئے ہیں، باہر بیل ہوئی ہے، بیٹا جا کے کہو ابا جی گھر میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کہنا بیٹا جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وہ کہے گا ابا جی آپ خود مجھے جھوٹ بلوا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بچے کے سامنے عملی نمونہ اپنا پیش کریں، اس سے یعنی کہ نا بزرگوں کے واقعات شیئر کریں، اسے احادیث سنائیں، ٹھیک ہے نا، عملی نمونہ اپنا پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پیش نظر ہو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچے اور بیوی کو آگ سے بچاؤ، ٹھیک ہے، تب جا کے پھر بچہ یعنی کہ نا وہ صحیح یعنی کہ نا تربیت پاتا ہے اور اسلامی خطوط پہ پروان چڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین باتیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کے بچپن کے ماحول سے ملتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ نا نفسیاتی طور پہ بھی اعلیٰ ماحول فراہم کیا گیا، آپ کو یعنی کہ نا جو آپ کی عمر کے تقاضے کے مطابق جو سہولیات تھی وہ بھی دی گئی، اور پھر اسی طرح یعنی کہ نا جو ایک ماحول ہوتا ہے پورا یعنی کہ نا اخلاقی ماحول، وہ پوری طرح آپ کے سامنے رکھا گیا، ٹھیک ہے نا۔ سیدہ فاطمہ نے ماں کی صورت میں اور سردار ابو طالب نے باپ کی صورت کے اندر، کہ کبھی آپ سے غلط بیانی نہیں کروائی، ٹھیک ہے، کوئی یعنی کہ نا، اور پھر اسی طرح یعنی کہ نا ان کا اپنا جو نمونہ تھا بڑا کمال کا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے یعنی کہ نا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک بڑا اچھا اور خوبصورت ماحول تھا، ٹھیک ہے، جس نے آپ کی شخصیت پہ گہرے اثر چھوڑے، اور پھر آپ ہمیشہ یعنی کہ نا اپنے ان بزرگوں کے قدردان بھی رہے، ٹھیک ہے، کسی موقع پہ بھی آپ نے یعنی اس حوالے سے شکوہ نہیں کیا کہ میرے ساتھ یعنی ایسا ہوا یا ایسا ایسا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں اگر ہوتی ہیں تو پھر انشاءاللہ وہ بچے کی تربیت میں، اس کی نشو و نما میں اعلیٰ کردار ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی کہ نا آج کے ہمارے یعنی کہ لیکچر کا حصہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے سردار ابو طالب کی کفالت کے اندر آئے، اور پھر آپ نے باقاعدہ طور پہ یعنی کہ نا جو ہے ان کا ہاتھ بٹایا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی پھر یعنی کہ نا اللہ نے قرآن میں کہا نا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جیسے ہی آپ یعنی کہ نا شعور میں پختہ ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے، شروع میں سردار ابو طالب ظاہر ہے کہ وہ آپ کی کفیل ہیں اور آپ کے کھانے پینے کا اور دیگر ضروریات کا بندوبست کرتے رہے، لیکن جیسے ہی تھوڑا سا آپ بڑے ہوئے ہیں تو آپ نے فوری طور پہ اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کام شروع کر دیا، اس طرح آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا نا کہ آپ باقاعدہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور جو پھر آپ کو آمدنی ہوتی تھی وہ آپ سردار ابو طالب کے سپرد کر دیا کرتے تھے، اور پھر جیسے ہی آپ یعنی کہ نا ابھی آگے پھر سردار ابو طالب نے آپ کو تجارتی شاہراہ پہ ڈال دیا، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ہمارے کل کے لیکچر میں آئے گا کہ آپ نے پہلا تجارتی سفر کب کیا اور کیسے کیا اور کیا حالات و واقعات پیش آئے۔ تو جیسے ہی پھر آپ تجارت میں تھوڑے سے ماہر ہوئے ہیں تو فوری طور پہ آپ نے سیدنا علی کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا، ٹھیک ہے، ایک بچہ سردار ابو طالب کا اپنے پاس لے لیا تاکہ چچا کے احسان کا بدلہ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، چچا کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے اور احسان کا بدلہ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور آپ کا پاکیزہ بچپن اور اس کے حالات و واقعات جو ہمیں اس وقت تک یعنی 12 سال کی عمر تک ملتے ہیں، تو یہ واقعات آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ اس سے آگے ہم آپ کل چلیں گے انشاءاللہ۔